سوال یہ ہے کہ اگر مطلب اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا مطلب شوہر ڈرگز پہ ہے، یا پھر اس کو ایسے کوئی مسائل ہے کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس بھی پہلے بہت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد چلو وہ ختم ہو گیا ڈومیسٹک وائلنس، لیکن اس کے بعد اس کو ڈپریشن سٹارٹ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ڈرگ ابیوز کرنے لگا، تو پھر ایسی عورت کے جیسے کہ دو تین بچے ہیں یا دو بچے ہیں، وٹ ایور جتنے بھی ہے، تو کیا وہ کمپرومائز کرے؟ مطلب چلو اب تو وہ تھوڑا مطلب اگر کسی ریہیب میں اس کو ڈال دیا ہے یا کوئی بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، تو کیا وہ عورت وہ یہ سمجھے کہ چلو خیر ہے میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتی ہوں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے؟ کیا وہ کمپرومائز کرے یا پھر ایسی اس کو چھوڑ دے؟ اور اگر چھوڑ دے گی تو پھر یہی مسئلہ ہے نا، سوال تو یہی ہے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا یہ تو اتنے سال اس نے گزار دیے، اب اس طلاق لے رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اتنے مسائل چلتے ہیں، کوئی آسان تھوڑی ہے ڈیورس لینا، اور وہ بھی اگر آپ کو اتنے سال ہو گئے۔ تو یہ سوال ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، ڈیورس لینا میرے ٹاپک کا مقصد نہیں ہے، سٹینڈرڈ ہائی کرنا مقصد ہے۔ ڈیورس لینی یا نہیں لینی یہ ایک حکمت کا تقاضا اس طریقے سے کہ سٹیپ وائز آپ نے پروسیس پورا کیا تھا، یہ حکمت پوری کی تھی، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ میں روڈ پہ آؤں گی یا پھر آپ طلاق لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنے سالوں بعد، سال بعد طلاق لینی ہے، 10 سال بعد طلاق، اللہ کے لیے طلاق لینی ہے۔ آپ کوشش کریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کسی انسان کو اس وجہ سے تو نہیں چھوڑنا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی، کہ جیسی پہلی غلطی ہوئی بندہ مار دیا، ایسے تو نہیں ہوتا، اسلام کا نہج ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈرگ سے باہر نکالا جائے، چاہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ہیلپ لے رہی ہیں یا پھر آپ خاندان والوں کی ہیلپ لے رہی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا تو پھر سالوں کا کیا تعین کرنا ہے آپ نے؟ مطلب یہ زیادہ سال اکٹھے رہو تو طلاق گناہ ہے، یہ کہیں حدیث ہے یا کوئی آیت ہے؟ یہ تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، بلکہ اف اینی تھنگ زیادہ سالوں کے بعد تو آپ کے پاس یہ جواز ہونا چاہیے، اور آپ سے سوال بھی ہوگا کہ تمہیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں تھی، ہفتے 10 دن کے لیے نہیں، تم نے تو پورا صبر آزمایا، اپنا کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب یہ سوال تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ ایک انسان کو جتنا بھی کوشش کی جائے کم ہے، مگر اتنا ضرور اس کو آزمایا جائے کہ یار بیٹا آپ کو ہر طرف سے ہم بشیرم و نذیرہ کی ٹیکنیک لگا رہے ہیں، تو اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں، تیسری لیول کے اوپر پنش کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ اس کو آپ پہلے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں گے، پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ کریں گے، اور پھر پنش کریں گے۔ یہ سائنس بھی یہ کہتی ہے، یہ بی ایف اسکنر کے ماڈلنگ کیا ہے، آپرینٹ ماڈلنگ کہتے ہیں اس کو، سائیکالوجسٹ بھی ادھر ہی پہنچے آگے اینڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا، یہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، آپ دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ کا اتفاق اس پہ کہ پازیٹیو انفورسمنٹ کریں، ایڈ سم تھنگ گڈ ٹو ہز آؤٹ پٹ، کہ جب اگر کام کر لیا تو ہم تجھے کچھ انعام دیں گے۔ نیگیٹو انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام جاری رکھا تو ہم وہ والی چیزیں نکال لیں گے تیرے سسٹم میں سے جو تجھے پسند ہے، اور پنشمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ والی چیزیں ایڈ کر دیں گے تیرے سسٹم میں کہ جو تجھے نہیں پسند، جیسے کہ مار پٹائی یا پھر whatever you can add۔ سو اس کو آپرینٹ لرننگ بھی کہتے ہیں سائیکالوجی۔ اللہ نے بھی کہا کہ پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، اس کے بعد ایک انسان کو پیار سے نہیں سمجھ آتی تو اس کو سختی سے سمجھاؤ، اور نہیں بھی سمجھ آتی تو پھر اس کو لگاؤ، مارو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ پاکستان کے بھی علماء کرام اپنی اس آیت کے اوپر بھی شرمندہ ہیں، یہ مارو والا لفظ بولتے بولتے ان کا سر نیچا ہو جاتا ہے، بات کرتے کہتے چھپاتے نہیں سے کوئی شرمندہ اپنی کتاب پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی پنشمنٹ کا ماڈل دیا ہے، سائیکالوجسٹ بھی ادھر پہنچ چکے ہیں۔ خدا کی قسم کسی گورے نے کہا ہوتا نا مارو تو سارے پاکستانی مولوی بھی لگے ہوتے مارو مارو، ڈرے ہوئے ہیں سارے، جو اللہ کی کتاب میں اور قانون میں لکھے وہ اسی طرح پورا کریں گے۔ نا ان دس کیس آپ اپنے شوہر کو مار لیں گے، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پازیٹیو انفورسمنٹ کی آپ نے، یس اور نو، کوسچن آنسر از یس کی، اس کے بعد نیگیٹو انفورسمنٹ کی، یس اور نو، آنسر could be no most of the time but okay let's just say کی آپ نے اس کو اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سے، بچوں کو الگ کر لیا اس سے، نیگیٹو انفورسمنٹ ہے۔ شوہر بستر الگ کرتا ہے نا، جس طرح بیوی جو ہے نا سیپریشن ہوتی ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، نیگیٹو انفورسمنٹ ہے، سزا نہیں دے سکتی، آپ کیا کر لیں گے اس کو مار کے، اس کو کون سی چوٹ لگنی ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو انفورسمنٹ۔ سو بالکل اس طریقے سے 3rd ڈگری کے اوپر آپ سزا دیں کہ چل بیٹا اللہ حافظ۔ اب یہ اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا، یہ میں اسلام پہ آ کے کوئی گرے میٹر نہیں بتاؤں گا کہ ہاں بیچ میں کچھ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں ادھر بھی کنسیڈر کر لینا،
بھائی 3 سٹیپس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ڈرگ تو بہت بڑا کیس ہے, میں تو چھوٹے کیسز کے اوپر یہ تھراپی ریکمینڈ کرتا ہوں. ڈرگس کے پیچھے کیا کسر ہے کہ اس نے تو اپنا ہوش ہی کھو دیا. وہ تو آدھے سے زیادہ دن یا آدھے سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سے اس کا تو دماغ معطل رہتا ہے, معوف نہیں معطل, آف. وہ تو بندہ کسی بھی چیز کے قابل نہیں ہے. شور ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ تو انسان ہونے کے قابل نہیں رہا. شور تو بہت ہائی ڈگری کا ایک انسان ہوتا ہے, اتنی ذمہ داری ہوتی ہے شور کے اوپر. نشے والے بندے کو تو اسی وقت یہ والا ماڈل اپلائی کر دینا فرسٹ اسٹیج کے اندر. اور ایڈکٹ کے اوپر تو پازیٹیو انفورسمنٹ کرنی میرا نہیں خیال کو فائدہ ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے. جب ایڈکٹ ہوتے ہیں, میرے پاس ایڈکٹ آتے ہیں, تو میں سے کہتا ہوں یار اس کو کیا موٹیویٹ کرے ٹو کم آؤٹ آف ڈرگس, ہی از این ایڈکٹ, ہی از سپر موٹیویٹڈ آلریڈی ٹو گو انٹو ڈرگس. سو ریورس دا سائیکل, اس کو نیگیٹو انفورسمنٹ سے اسٹارٹ کریں اور امیڈیٹلی اس کو پنشمنٹ کے اوپر لے کے, وٹ ایور دیٹ پنشمنٹ کوڈ بی. ہر ایک کے لیے اپنی اپنی پنشمنٹ ہوتی ہے. یہ مت سوچیں کہ 20 سال بعد طلاق ہوئی یا 50 سال بعد طلاق. اللہ کے لیے طلاق دینی ہے, اگر دینی ہے اپنے لیے نہیں دینی. اللہ کے لیے طلاق نہ دینے کا فیصلہ کرنا ہے, اپنے لیے تھوڑی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتے ہیں جو بھی مدد کرنی ہوتی ہے. I know a lot of, I know, مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں اس دنیا میں نہیں رہتا, مجھے نہیں پتا لوگوں کا کیا چل رہا ہے. واقعی میں کچھ عورتوں کے پاس واقعی نہ باپ ہوتا, نہ بھائی ہوتا ہے, نہ بہنیں ہوتی ہیں, اکیلی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں وہ کیا کریں, نہ میں کبھی پڑھی لکھی ہوں, میں تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی, میں کیا کروں. اس ایکسیپشن کو بہانہ بنا کے باقی کی ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی 2 نمبر لوگوں کے ساتھ, اس ایک ایکسیپشن کا بہانہ بنا کے. سوری, اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. ان کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بیچاریاں کیا کریں. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ایون دے آسک می, آئی ڈونٹ نو واٹ یو کین ڈو. اور کیا کرو گی, گھروں میں کام کرو گی جا کے. اوکے, اسٹارٹ پریپیئرنگ یور سیلف آن دیٹ. اسٹارٹ پریپیئرنگ یور سیلف ٹو بیکم اے لٹل مور اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ, سوشلی ایکسپوز. کام شروع کرو, کوئی بات نہیں. بھی شوروں شادی شدہ عورتیں کام نہیں کرتی. آپ آئی ڈونٹ نو واٹ لیول یو کین اسٹارٹ, بٹ اسٹارٹ سو دیٹ یو کین اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کسی شوہر ڈیپینڈنٹ مدد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مبرہ ہیں اس بات سے کہ کسی وسیلے کے تھرو مدد کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی مدد کرتے ہیں. ایسے ایسے وسیلے خود پیدا ہوتے ہیں. یہ اسلام میں جو پاکستان میں جو نیا کانسیپٹ آیا نا کہ ڈاکٹر سے تو مدد مانگنا ہے نا, وہ بھی تو شرک ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے بھی تو وسیلے پیدا کیے ہوئے. آپ دیکھیں ان بندوں سے جو اللہ پہ اتفاق کرتے ہیں, وسیلہ ان کے سامنے آسمان سے گرتا ہے. رزق نہیں آسمان سے گرتا, وسیلے بھی آسمان سے گرتے ہیں. کوئی یہ پوچھتے نہیں ہے وسیلہ کہاں سے آیا. ہر کوئی کہتا ہے وسیلے سے تو مدد آتی ہے, اور وسیلہ کہاں سے آتا ہے. سو اللہ ٹائمز یہ فلسفے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. فلسفے میں کینسر ہوتا ہے لوگوں کو. اللہ کی بجائے لوگوں سے مدد مانگنے کی ایک کیڑا آیا ہوتا ہے. اس لیے بھی کافی سارے لوگوں کو اس طرح کی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. سو فکر نہیں کریں, یو آر ناٹ این ایکسیپشن. موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ. they better start the integration process. جب شوہر یا بیوی ایسے نکلے, انٹیگریشن پروسیس آن کر دیا کریں. کس چیز سے انٹیگریشن؟ سیلف سسٹیننس کے اوپر میں آؤں کہ بھائی میں خود کفیل ہو جاؤں, اموشنلی میں ساؤنڈ ہو جاؤں, فائنینشلی مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا. لوگوں کے بچے اور بچیاں آفیسز میں کام کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ فوت ہو گئے یا پتہ نہیں کوئی بیماری کا شکار ہو گئے, بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے. تو یہ بڑی عمر کی بیویوں کو کیا مسئلہ ہے, شوہروں کو کیا مسئلہ. You have to start the self-development cycle as soon as you realize کہ بھیا یہ تو جنگ کا اعلان ہو گیا ہے. جنگ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ بھئی یا تو تیرے اسٹینڈرڈ چلیں گے یا میرے. پیار سے بات کر لی ہے, کئی دفعہ کر لی ہے, اس کے بعد نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر لی ہے, کئی دفعہ کر لی, اس کے بعد آپ پھر تیاری شروع. You have to start the war. Sorry, that's how it is. Otherwise پھر بچے 2 نمبر نکلے, کوئی اور بہانا نہیں چلے گا. اوکے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہاں وہ بندہ اس لیے نواز شریف 2 نمبر ہے کیونکہ اس کی امی جو تھی نا وہ فائنینشلی ساؤنڈ نہیں تھی, تو 2 نمبر اب آدمی کے ساتھ ہی رہنا پڑا. یہ کوئی بہانا نہیں ہوتا. یا عمران خان کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ یہ کیس ہوا, یا ہٹلر کے ساتھ ہوا ہے, یا پھر کوئی لوکل چور کے ساتھ یہ کیس ہوا. یہ کوئی بہانا نہیں ہے, یہ نبی تلی سازش ہے. کیا جی سیلفش ماں کا بچہ ہے اس لیے چور نکل آیا, بس. یہ سیلفش باپ کا بچہ ہے. جیسے اسٹینڈرڈ لو تھے, اپنی سوچ رہا تھا. That's the game, name of the game. بیسک سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو. I know it's gonna be a little hard, پر میں نے اسی لیے کہا تھا شروع میں کہ کچھ چیزیں مجھے کینڈیڈلی بتانی پڑیں گی. کافی سارے دماغ جو ہے نا اس میں شارٹ سرکٹنگ ہو جائے گی. But that's how it is. Exceptions are there. اللہ کی قسم exceptions are there. I know that. You're right. But most people are not exceptions. That's why exceptions are called exceptions. Most people are the rule. They're the general rule. All things are applied on them. Exceptions کے اوپر general rule apply نہیں ہوتا. So I wish you strength. میں کسی قسم کے اس میں کنفیوژن میں نہیں ہوں. I know I sympathize with the woman and empathize with the woman. اللہ آپ کو طاقتیں دے. یہ چھوٹا ڈیسیژن نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ ایسے میرے آنسو باہر آ رہے تھے کسی لڑکی کا سوچ کے, یار اس کے شوہر کے ساتھ کیا اس نے کیا کر دیا, اس شوہر نے غدر مچایا ہوا ہے. مجھے پتا ہے تکلیف کا معاملہ ہے,
آدمی کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سوشلی ریزریکٹ کرنے کے, دوبارہ سے کھڑا کر دینے کے, اپنے آپ کو فائنینشلی اور سوشلی اپنے آپ کو طاقت میں لے کے آنے کے. عورت کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے. ایسے جانوروں میں بیچاری اکیلی نوکری نکل جاتی ہے, وہ کہتی ہے اس سے بہتر تو وہ جانور تھا جو گھر میں تھا, ایٹ لیسٹ باہر سے نہ کرتا تھا. یہ تو میرے اوپر چپٹنا شروع ہو گئے. یہ مجھے ہی پتا ہے پاکستانی مرد کے کیا حالات ہیں اس وقت, ہم سب کو پتا ہے. یہ مینار پاکستان والا واقعہ کی تفصیل ابھی میں سنوں گا, آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی. 400 مرد مل کے ایک لڑکی کو پکڑیں, ایسے کون سے مرد ہیں دنیا میں؟ ایسے تو افریقہ کے قبیلے میں بھی خدا کی قسم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سو یہ پاکستانی کے حالات ہیں. سو آئی نو اتنا آسان نہیں ہے شوہروں کو چھوڑ کے اپنے اپنے کام کرنا. یو تھنک آئی ڈونٹ نو دیٹ؟ آئی نو دیٹ. میرے پاس بس اللہ نے عمر دی ہے تو اتنا ڈیٹا آ گیا, نہیں تو کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ اس طرح کا ڈیٹا لیا جائے کہ ہر جگہ پہ مطلب بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز میں جو کہ آئی بی اے, لمس, ہارورڈ اور جے ایل کے بچے زونگ میں اور ٹیلینور میں اور موبل لنک میں, اور میں ٹیلی کام کی بتا رہا ہوں, نیسلے میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی HR سے پوچھیں لڑکیوں پہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس ہے. ہاں جی بالکل, روز ہوتے ہیں, روز نہیں ہوتے تو ہفتے میں ایک رپورٹ ہوتا ہے. ان کے اپنے پروفیشنلز دنیا کی ساری ٹاپ یونیورسٹی سے اٹھ کے آئے اور جا کے لڑکیوں کو پکڑ لیا, اور ہم مینار پاکستان پہ رو رہے ہیں. دس از ناٹ این ایزی میٹر فار اے گرل, کسی بھی شک میں نہیں ہوں میں, مگر پھر میں بتا رہا ہوں روز اس طرح کے بندوں کے ساتھ رہنا یا اس طرح کی بندیوں کے ساتھ بھی رہنا, میں کیوں خالی بندوں کو کہہ رہا ہوں, دونوں کیسز میں ہے, اور پھر کہنا کہ نہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں, سوری یہ فلسفہ ہی غلط ہے. اس بارے میں میں کلیئر ہوں, یہ فلسفہ غلط ہے. ایکسیپشنل کیس کہیں پہ بھی ریکارڈ نہ کیے جائیں, اس پہ رجسٹر نہ کیے جائیں, اس پہ ان کو رہنے دیں ایکسیپشنل کیس. موسٹ ویمن آر سپر انڈیپینڈنٹ ایموشنلی اینڈ ایون سوشلی. آل دے ہیو ٹو ڈو از گیٹ دیم سیلف فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ایز ویل. اور موسٹ آف دا کیسز نہ ہو, اگلی شادی کے لیے تیاری کروائیں اپنی. ایک تو ایک اور ٹیگ ہے پاکستان میں, ایک اور دوسری شادی کر لے تو پتہ نہیں کیریکٹر میں مسئلہ اس کے نظر آتا ہے. اس کے اپنے بچے, میرے اپنے بچے عزت نہیں کریں گے میری. اللہ کے قانون پہ آئیں, دوسری شادی عورت کے لیے اتنی آسان ہونی چاہیے جتنی ایک آدمی کے لیے دوسری شادی آسان ہے, اگر اس نے اللہ کے لیے معاملات سٹینڈرڈ رکھے ہوئے اپنے. تو اگین یہ بات میں پھر بتا دوں, میں پرو طلاق نہیں ہوں. ایک مسلمان آدمی کبھی پرو طلاق نہیں ہو سکتا. طلاق کا مشورہ دینا سب سے آخری مشورہ ہوتا ہے. 1000 مشورے اور دیتا ہوں میں بھی, اور ہر انسان کو دینے بھی چاہیے کہ آپ پہلے پازیٹیو, پھر نیگیٹو انفورسمنٹ, اور پھر پنشمنٹ. تو رن تو کرو بھائی, سائیکل تو رن کرو اس کو, ٹھیک ہے. مگر کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بغیر ڈیٹا کے ہم ڈائریکٹلی نہیں فیصلہ کر سکتے. تو I'm not going to be like okay ہاں آپ یہ کریں. 2-3 گھنٹے کے سیشن کے بعد بھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا, کئی دفعہ ڈیٹا ہی نہیں آتا. سو بٹ انڈرسٹینڈ دا بگر پروسیس یوز. اینڈ یہ بہانہ مت رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. سوری, اس کے اوپر بھی آیت ہے, لوگ کیا کہیں گے کے اوپر ڈائریکٹ آیت ہے قرآن پاک میں. نبی اسلام کو حضرت زید کے حضرت زینب بنت جہش کے اور حضرت زید کی شادی کے کیس کے اوپر جب ان کی طلاق ہو چکی تھی, اللہ نے ڈائریکٹلی آیت سنائی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. لوگوں سے نہیں ڈر سکتے آپ, ٹھیک ہے. لوگ کیا کہیں گے is not acceptable, is repugnant to the philosophy of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, اسلام کے منافی ہے یہ چیز. سو یہی تو میں اسٹینڈرڈ ان کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ آپ کو اتنی طاقت, اس سے بھی زیادہ طاقت دے کہ جتنی ایک آدمی کو ملتی ہے, کیونکہ اس کیس میں آپ کو ڈبل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, اور طاقت صرف اللہ ہی دیتے ہیں, اندر سے ایموشنل اسٹرینتھ دیتے ہیں, اور تب آپ یہ فیصلے کر سکیں گے.